جو بڑھاپے کا ساتھی نہیں ہے مولا، اس اولاد سے مجھے بچا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، مولا کہ مجھے زندگی کا ایسا ساتھی دے کہ میری نسلیں، میری بیوی یا بیویاں، وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میرے درد، تکلیف، پریشانی، مشکلات اور مسائل کا ذریعہ نہ بنے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کلاس فیلو تھے، پھر وہ وکیل بن گئے۔ زمین کا ایک تنازع تھا اور جھگڑا تھا زمین، اور اس کا قبضہ لینا تھا۔ بوڑھے والد کو لے گئے، وہاں بٹھا دیا۔ جھگڑا زیادہ ہوا تو والد کو قتل کر دیا خود، اور قتل ان پہ ڈال دیا، خود والد کو قتل کر دیا، صرف زمین کی خاطر۔ وَبَنِينَ شَهُودًا، اور زمین لے لی۔ تقدیر کا نظام کہ زمین بھی نہ رہی۔ ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ان کے سگے ماموں گلے کا کینسر ہو گیا، 4 بیٹے، ساری عمر بیٹوں کو دن رات ایک کر کے محنت، کوشش۔ ہر بیٹا یہ کہتا تھا کہ اب باپ کس کو دیں، اور کوئی باپ کو لینے کو تیار نہیں تھا، کوئی باپ کو لینے کو تیار نہیں تھا۔ آخر بڑے بیٹے کو دیا، کچھ ہی دنوں کے بعد باپ چلا گیا، لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں تھا۔ وَبَنِينَ شَهُودًا، کہنے لگے کہ میرے ایک قریبی رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار، اور اس کو جانوروں کے باڑے کے ساتھ ایک کمرے میں پھینک دیا اولاد نے اور بیوی نے۔ ہب لنا من ازواجنا، اور وہ پانی روٹی چیختا رہتا تھا حتیٰ کہ اسی قسمہ پرسی میں مر گیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو ایک صاحب میرے پاس آئے۔ انہوں نے ساری عمر دولت کے لیے بہت کوشش کی، اور ساری عمر دولت کے حاصل کرنے میں آخری محنت کی۔ اس کے لیے مالدار گھرانے کی خواتین سے شادی کی بہت کوشش کی کہ آئیں گے تو ان کے ذریعے جائیداد آئے، مال آئے۔ بہت ان کی دولت جمع کرنے کی داستان کی انوکھی ہے، پر وہ دولت مند نہ ہو سکے، کیونکہ کوشش شرط ہے، اس کوشش میں فیصلے شرط نہیں ہے۔ کوشش کر لی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا والد چلا گیا، ایک والد میں ہوں، اور پیٹھ سے کپڑا ہٹا کے جوتوں کے نشان دکھائے۔ اب جہاں کتا باندھتے ہیں، میرے بیٹوں نے مجھے وہ کمرہ دیا ہے، 3 شادیاں کی تھیں انہوں نے، وہ کمرہ دیا ہے، اور 10 روپے روزانہ اور دودھ دینے کا مجھے فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے بڑے بڑے محلے کے، برادری کے لوگ جمع کیے، شکوہ کیا کہ میرے بیٹے مجھے گھر سے نکال رہے، گھر سے نہیں آنے دیتے۔ اب 10 روپے روزانہ اور دودھ کا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ باپ کو دیا کریں گے۔ ایک اور دوست نے بتایا کہ وہ بہت بڑے عظیم انسان تھے، کمر کی تکلیف ہوئی اور پھر ٹانگ ٹوٹی، 2 بیویاں تھیں، 7 بیٹے تھے، کسی ایک بیٹے نے ان کو قبول نہیں کیا، پھر گھسٹتے گھسٹتے سڑک پہ آ کے بیٹھتے تھے بوریے کے ساتھ، پھر کوئی انہیں کندھے پہ اٹھا کے ادھر پہنچاتا تھا، کوئی ادھر پہنچاتا تھا، اور اسی حال میں زندگی گزر گئی۔
ایک درویش مجھے ملنے آئے. میں نے ایک واقعہ سنایا انہیں. ہمارے ایک صاحب نے یہ مکان لیا ہے. موصوف 97 سال کی عمر میں 2016 میں فوت ہو گئے. بیٹے تھے ایک انگلینڈ میں، ایک کینیڈا میں، اور نوکر ملازم تھا، اور اسی پہ زندگی کسمہ پرشی پہ گزری. تو انہوں نے بے ساختہ یہ آیت پڑھی وَبَنِينَ شَهُودًا، اور اتنی بے ساختگی سے کہ میرے اندر یہ آیت اتر گئی. مولا ایسی اولاد جو میری بڑھاپے کا ساتھی ہو. کہنے لگے کہ ہمارے دوست نے کہ سچا واقعہ ہے ہمارے گاؤں کا. باپ بوڑھا معذور ہو گیا، اب اس کی خدمت کون کرے؟ تو باپ کو نہر میں پھینکنے جا رہا تھا. نہر میں باپ کو احساس ہو گیا. باپ کہنے لگا بیٹا مجھے یہاں نہ پھینک، میں نے اپنے باپ کو یہاں پھینکا تھا، مجھے ذرا آگے کر کے پھینک. بیٹے کو نصیحت آ گئی، معافی مانگی، توبہ کی، اور باقی عمر باپ کی خدمت پہ لگا دی. یاد رکھیے گا، اولاد کی خدمت کسی قسمت والے کو ملتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس تسبیح خانے میں بے شمار لوگ آتے ہیں. بیوی نے نکال دیا، اولاد نے نکال دیا، کچھ عرصہ رہے، جب واپس جانے لگے تو کہتے ہیں کہ کیا گھر کا دروازہ کھولیں گے؟ کیا گھر کا دروازہ کھولیں گے؟ جہاں محنت اولاد پہ لازم ہے کہ انہیں اخلاق سکھایا جائے، اخلاق سکھایا جائے، انہیں وقت دیا جائے، ان کو زندگی کا ساتھی بنایا جائے، وہاں دعا بھی ضروری ہے. اب چونکہ نماز کی رکعتیں بڑھ گئی ہیں رمضان میں، تراویح بھی، سنتیں بھی، نفل بھی، فرض بھی، نماز کی رکعتیں بڑھ گئی ہیں. ہر نماز کی اتحیات کی رب جعلنی کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا میں بہت قوت ہے. حافظ صاحب تھے، ان کے گھر کے سامنے دکان ہوتی تھی محلے کی، سخت گرمی، دھوپ کڑکتی، جلا دینے والی. وہ چھوٹا سا پنکھا تھا، چھوٹا سا پنکھا لگا ہوا تھا، تو وہ ایسی دکان میں سو رہا تھا. آگے اس نے چادر لگائی ہوئی تھی، اور ایک بوڑھیا خاتون باہر کھڑی، بوڑھی باہر کھڑی آواز دے رہی تھی اس کو. وہ نیند سے جاگا، روپیہ ہاتھ میں تھا، کہتے روپے کے پاپے دے دے، رس پاپے. اما خیریت تو ہے؟ کہنے لگے بخار تھا، آج میں نے کام نہیں کیا، بہو نے مجھے روٹی نہیں دی، گھر کا سارا کام میرے ذمہ ہے. سگے بھائی کی بیٹی کو بیاہ کے لائی تھی، سگے بھائی کی بیٹی کو کام نہیں دیا، اور مجھے جو چارپائی اس کی تھی وہ چھوٹی تھی جس پہ پاؤں لٹکتے تھے. مجھے ایک درویش نے نصیحت کی، کبھی بغیر منڈیر کی چھت پہ نہ سونا، کبھی تنگ جوتی نہ پہننا، اور ایسی چارپائی پہ نہ سونا جس پہ پاؤں لٹکے. آج میں نے کام نہیں کیا، روٹی نہیں ملی، روٹی نہیں ملی. وَبَنِينَ شَهُودًا، قرآن سچا، اور قرآن کے واقعات سچے، اور قرآن کے حقائق سچے، اور قرآن کی زندگی سچی. جہاں ہمیں محنت کرنی ہے
وہاں زندگی کا ایک سبق ہے کہ دعا میں کمی نہیں کرنے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کے بیٹے عبید اللہ، حمید اللہ، حبیب اللہ، 3 بیٹے، تینوں ولی ہیں، کیا وجہ؟ فرمایا میں نے اپنی ہر نماز کی التحیات کی رب جاننی کے بعد یہ دعا پڑھنی کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ دعا پڑھنی کبھی نہیں چھوڑی۔ آغاز کو کیا دیکھتا ہے؟ انجام کو دیکھ۔ آغاز کو کیا دیکھتا ہے؟ عروج ہے تیرا، دبدبہ ہے، کمال ہے، انجام کو دیکھ۔ لاہور میں ایک صاحب تھے میدا چچا، عبد الحمید نام تھا، آنکھیں چچی چندھیائی ہوئی تھی، عمش کہتے ہیں عربی میں، اس کو میدا چچا کہتے تھے۔ دکان پہ بیٹھتا تھا، کاروبار پہ نظر، اولاد کو کھلایا پلایا، حتیٰ کہ یہ ہوتا تھا کہ پھر تکلیف ہو گئی بڑھاپے میں تو پیشاب بار بار آتا تھا، ساتھ ایک برتن رکھا ہوا تھا، وہیں پیشاب کر لیتا تھا۔ یوں مرا اور سارا کاروبار ختم، اور میت اس کی گلی میں پڑی ہوئی تھی۔ وَبَنِينَ شَهُودًا، وفا اس سے جفا مجھ پہ ستم یوں بھی ہے اور یوں بھی، وفا اس سے جفا مجھ پہ ستم یوں بھی اور یوں بھی، میری آنکھوں سے اشک خون بہم یوں بھی ہیں اور یوں بھی، ستایا کچھ فلک نے ہے، ستم کچھ آپ کا بھی ہے، ستایا کچھ فلک نے ہے، ستم کچھ آپ کا بھی ہے، میری آنکھوں سے اشک خون بہم یوں بھی ہیں اور یوں بھی، خون کے آنسو آنکھوں سے۔ دعاؤں کے اندر طاقت ہے، جہاں ان کو وقت دینا ہے، جہاں ان کے ساتھ ان کو واض و نصیحت کرنی ہے محبت اور پیار سے، ان کی جوانی ہوگی، وہ واض و نصیحت کو بوجھ سمجھیں گے۔ الہڑ جوانی، جذبات کی دنیا، ماں ہو یا باپ ہو جو واض و نصیحت یا تھوڑی سی مت یا کچھ بات بتائیں گے تو گریز کریں گے، گھبرائیں گے، ان کا جی گھٹے گا۔ یہ بھی لازم ہے، دعا بھی لازم ہے، دعا بھی لازم ہے۔ دعاؤں کے اندر طاقت ہے، محنت بھی دعا بھی، محنت بھی دعا بھی، محنت بھی دعا بھی۔ اولاد کو سکھائیں، ان سے کہیں تم پڑھو، اولاد ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اولاد ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ماں کو کسی نے نہ رکھا، کپڑے سلوا کے کالے رکھے ہوئے تھے۔ ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں، اماں آج کل میں ہے، ہمسایوں کا گھر ان کو کہا ہوا تھا جب اماں مرے فوراً بتانا، ہمسایوں کا گھر اماں مر گئی، فوراً میت اٹھا کے لے آئے، کالے کپڑے پہنے، پھر محفل ہوئی، 40 دیگیں پکیں، میں نہیں میں کینو آکھاں درد وچھوڑیاں کا، پھر یہ کہہ کے رو رہے تھے۔ پتوکی کا واقعہ ہے، اوورسیئر تھے ایک محکمے میں، ہمارے ایک دوست تھے باری صاحب، وہ کہنے لگے میرا دیکھا واقعہ ہے، نوکر بھاگتا بھاگتا آیا کہ بابا جی فوت ہو گئے، بیوی کہنے لگی بابے نے ہماری ہر خوشی میں ہمیں پریشان کیا ہے، چپ کر، بن سور کے ایک فنکشن میں جا رہے ہیں، بابے کو سنبھال، جب آئیں گے پھر میں کپڑے بدل کے رونا ڈالوں گی، پھر تو کہے گا بابا مرا ہے۔ نوکر نے بابے کو سنبھالا، پھر فنکشن سے فارغ ہو کے آئے،
ہمارے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، یہاں شمالی لاہور میں رہتے ہیں، میتوں کو للہ فلہ وہ نہلاتے ہیں. کہنے لگے مجھے فون آیا گلبرگ سے کہ جی ہماری میت نہلانی اگر آپ مہربانی کریں. پتہ بتایا خاتون نے، پتے پہ پہنچتے پہنچتے گیا تو گھر میں تو کوئی لائٹیں تھیں اور گانے بجانے تھے. میں نے کہا شاید میں گھر بھول گیا ہوں. پھر فون کیا، انہوں نے کہا یہی گھر ہے. انہوں نے کہا ہماری سالگرہ ہے، اوپر میت پڑی ہے میرے شوہر کی. سرونٹ کوارٹر میں دیکھا تو بندہ تو زندہ تھا، اس کی سانسیں ختم نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا بس ابھی مرنے والا ہے، آپ ذرا اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرو. مر گیا. ہم آنے لگے. انہوں نے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میت. انہوں نے کہا گئے تھانے میں رپورٹ کراؤں گی کہ تم نے میرے شوہر کو مارا ہے، اٹھاؤ اس کو یہاں سے، اٹھاؤ، نہلاؤ، کفن دو، دفن کر کے اطلاع کر دینا، نکالو یہاں سے اس کو. ربنا ہب لنا من ازواجنا، پہلے بیوی کو کہا ہے، ذریاتنا، نسلوں کو بعد میں کہا ہے. قرآن سچا ہے، قرآن کی ترتیب سچی ہے. رمضان کی زندگی میں، رمضان کے مبارک لمحات میں ہم نے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. یاد نہیں تو یاد فوراً کرنا ہے، اور اگر یاد نہیں تو دیوانہ پاگل ہو جانا ہے کہ مجھے یاد کیوں نہیں ہے، اور یاد ہے تو میں پڑھ کیوں نہیں رہا. زندگی میں بڑے انوکھے سبق ہیں. واقعہ یاد آیا. پردادا رحمت اللہ علیہ کو ان کی اماں بادلہ کہتی تھی. بادلہ، بادلہ صحرا میں اس برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی رکھیں تو گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا رہتا ہے. کیا ہوتا تھا؟ سوئی گیس کی کہانی تو تھی نہیں. پردادا رحمت اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے میں بنا سنوار کے بیوی کو نہیں اٹھاتے تھے. بادلہ مجھے بھوک لگی ہے. اچھا اماں، اچھا اماں، اچھا اماں. فوراً آگ جلائی اور اماں کو تازہ تازہ روٹی اماں کے ذوق کی بنا سالن بات رکھا. حالانکہ ان کا نام حاجی فتح محمد تھا، اور انہیں جو ہے ان کی اماں پیار سے بادلہ کہتی تھی کہ میرا وہ برتن ہے جو پانی جس کا ٹھنڈا ہوتا ہے، میرا کلیجے کی قرۃ اعین، مولا میری آنکھوں کو ٹھنڈا. بادلہ بیوی کو نہیں اٹھایا اور کھانا اماں کو دیا. اماں بوڑھی ہے، کسی وقت بھوک لگ گئی اماں کو. بڑھاپے کی طبیعت عجیب ہوتی ہے، کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی پٹھوں میں درد، کبھی کیا کبھی کیا. بادلہ خدمت کر رہا اماں کی، اور اماں دعائیں دے رہی. ہماری زندگی میں نہ معلوم کس موڑ میں کیا واقعہ ہو جائے. آج عروج ہے، کوئی زوال کا پتہ نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آج خبر ہی نہیں کہ میں ہی میں ہوں، میرا ڈنک ہے، میرا سکہ ہے، میں ہی میں ہوں. کوئی خبر نہیں. میں نے ابھی صبح واقعات سنے تو میرے پاس واقعات کی آمد شروع ہو گئی. ربنا حب لنا، اس دعا کو یاد کریں. بڑوں کے تجربے ہیں، بڑوں کے مشاہدے ہیں، بڑوں کی زندگیوں میں سچ ہے. بڑوں نے سچ لکھا، سچ کہا، سچ پھیلایا، سچ دیا، سچ سے نوازا. ایسا نہ ہو بڑھاپا در بدر ہو جائے، اور بڑھاپا ایسا نہ ہو کہ ذلتوں کا عبرت کا نشان بن جائے
وشماتت الاعداء، اور دشمن تالیاں بجائیں اور دشمن ہنسیں. حدیث کہتی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، وشماتت الاعداء. مولا میری ایسی حالت نہ ہو جائے کہ دشمن تالیاں بجائیں اور دشمن ہنسیں اور دشمن کہیں کیا حال ہے. دیکھا انجام. خان صاحب تو شہر کے کنگ تھے اور شہر کی سیاست تھی. قدرت اللہ شہاب کا بھائی تھا راحت اللہ، اے سی آ کے لگا، اسسٹنٹ کمشنر، شریف آدمی تھا. قدرت اللہ شہاب کا بھائی تھا راحت اللہ. اس نے خان صاحب کی بات نہیں مانی. خان صاحب نے اس کو نکلوا دیا ذلیل کروا کے. ایوبی دور تھا 65 کا 1900. پھر گھر کی ڈیوڑی تھی، ڈیوڑی کے اوپر نالی تھی. خان صاحب کی چارپائی وہیں پڑی ہوتی تھی اور خان صاحب نے کسی کو بھی محفوظ نہیں رکھا تھا اپنے شر سے. ایک کمہار تھا، کمہار، اس کا نام محمود کمہار تھا. وہ گزرتا تھا تو خان صاحب دور سے دیکھ کے کہتے ہیں، محمود اپا منیج پاؤں، آپس میں صلح کر لیں. محمود کہتا تھا جیندہ رہے، جیندہ، اسی حالت میں زندہ رہے، میں تجھے دیکھوں. جیندہ رہے دور سے، زندہ رہے میں تیرا انجام دیکھوں. وشماتت الاعداء، یہ ہے کہ آپس میں دشمنی تھی اور قصور خان صاحب کا تھا. اس نے اس غریب کمہار کو بہت ستایا، بہت تنگ کیا، ذلیل کیا. اور بیٹوں کی وفا یہ ہے، انہوں نے چارپائی اٹھا کے ڈیوڑی میں پھینک دی. اللہ کا حبیب سچا ہے، میرے حبیب کملی والے کا فرمان سچا ہے، قرآن سچا ہے. یہ دونوں آیتیں میں نے قرآن کی پڑھی ہیں. وَبَنِينَ شَهُودًا قرآن ہے، ربنا حب لنا والی یہ دعا قرآن ہے. اللہ والو، عجب زندگی ہے، عجب دور ہے. پل میں آنکھیں پھر جاتی ہیں، پل میں لہجے بدل جاتے ہیں، پل میں نظام بدل جاتے ہیں. بس ڈرتے بھی رہیں، مانگتے بھی رہیں اور اپنی نسلوں کو سکھائیں. ان پہ محنت بھی اور دعا بھی، محنت بھی اور دعا بھی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین آمین. بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمت. اعلان ہے کہ ہمیں دھوبی کے بارے میں مسلسل اعلان کر رہا ہوں کہ ہمیں دھوبی بہت پریشان کر رہا ہے. لاہور والے حضرات اپنے ارد گرد میں دھوبی کا فوراً انتظام کریں اور ہمیں دیں. مہمان کپڑے دھلواتے ہیں اور مناسب اجرت دیتے ہیں، اور پلمبر اور بجلی والی خدمت میں ہمیں احباب چاہیے. فوراً مجمع ہے، کوئی چیز اچانک خراب ہو جاتی ہے، چھوٹی سی تار، کوئی بلب، کوئی ٹوٹی، کوئی نل کا، اس میں آپ حضرات بہت توجہ کریں. اور جوتیوں میں حفاظت کریں، جوتیاں موبائلوں کی نہ رکھیں. اور چند کچھ بزرگ حضرات ہیں جو خدمت والوں کو ان کی ترتیب سے نہیں چلنے دیتے اور ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں. ان سے درخواست ہے محبت اور نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیں. بڑے ہیں، قابل احترام ہیں. اللہ پاک برکت دے، آپ کو بہت جزائے خیر دے.